بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، اس لیکچر میں ہم خیار غبن و تغریر کے بارے میں جانیں گے، یعنی فراڈ اینڈ مس ریپریزنٹیشن آپشن جو ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سیشنز کے اندر ہم خیار کا ہی سلسلہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ خیار غبن اور تغریر کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے خیار غبن کی تعریف کو جاننے سے بھی پہلے ہمیں غبن اور تغریر میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ یعنی یہ دونوں خیار جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن یعنی مالی معاملے سے متعلق ہوتی ہیں۔ مالی معاملے میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، اس کی قیمت طے کی جاتی ہے اور چیز کے مواصفات دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر قیمت یعنی ثمن میں کسی نے کچھ دھوکہ کیا ہو تو اس کو ثمن کے دھوکے کو غبن کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ تھی 100 روپے کی، تو دھوکے سے اس کو 120 کی بیچ دیا، 300 کی بیچ دیا، 400 کی بیچ دیا، اور اس طرح سے اس کو بڑھا چڑھا کر بیچ دیا، اس کی اصل حقیقت سے باہر ہو کر بیچ دیا، تو اسے کہا جاتا ہے غبن۔ اور اگر چیز جو خریدی جا رہی ہے اس کے متعلق مواصفات میں یا اس کے جو خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی دھوکہ کیا یا کوئی فراڈ اس میں پایا گیا تو اسے تغریر کہا جاتا ہے۔ یعنی خریدار اگر ثمن کے حوالے سے دھوکہ کھائے تو اسے غبن کہا جاتا ہے، اور اگر مواصفات کے مطابق چیز نہ ملے یا چیز کی مواصفات الگ ہو، بتا کچھ اور دیا ہو، تو ایسی چیز کو اس کو تغریر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خیار غبن اور تغریر کی تعریف پھر یہ بنی کہ دھوکے اور نقصان کی بنیاد پر عاقدین میں سے کسی ایک کو عقد کے فسخ کرنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو خیار غبن یا خیار تغریر کہتے ہیں۔ خیار غبن آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر ثمن یعنی قیمت میں دھوکہ ہوا ہوگا تو خیار غبن ملے گا، اسے خیار غبن کہیں گے، اور اگر ماخوذ علیہ یعنی متعلقہ چیز میں اگر اس کے مواصفات میں دھوکہ ہوا ہے تو پھر اسے خیار تغریر کہیں گے۔ اس کے بعد ہم غبن کی پہلے اقسام جانتے ہیں۔ اسی طرح جو غبن کی اقسام ہیں اسی طرح سے وہ تغریر کی اقسام بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بسا اوقات لازم ملزوم بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ لازم ملزوم نہیں بھی ہوتی۔ چنانچہ غبن کی دو قسمیں ہیں، ایک غبن یسیر اور دوسری غبن فاحش۔ غبن یسیر یعنی ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے جو کم ہو، بہت زیادہ نہ ہو، اور اتنا کم نقصان ہو جو عام طور پر عرف میں یعنی اس کو برداشت کر لیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چیز 20 روپے کی ہے تو 21 روپے 22 روپے میں اگر اس چیز کو بیچ دیا گیا تو اتنا فرق مارکیٹ میں رہتا ہے۔ کوئی دکاندار اس کو 20 کی دے رہا ہے، کوئی 22 کی دے رہا ہے، کوئی 24 کی دے رہا ہے، کوئی 25 کی دے رہا ہے، تو اگر اتنا سا غبن اگر ثمن میں ہوا تو یہ غبن یسیر کہلاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ غبن ہوا یعنی ایسا نقصان جس کو عمومی طور پر برداشت نہ کیا جاتا ہو تو اسے غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ عصر حاضر میں ایک اندازہ لگایا گیا، اس اندازے کے مطابق جو غبن یسیر اور غبن فاحش کی پرسنٹیج جو تجار نے آپس میں بس اوقات طے کی ہے، بس اوقات محتاط اندازہ رکھا، وہ یہ کہ اگر
اشیاء اور سامان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں مارکیٹ ریٹ سے 5% اوپر نیچے اگر کمی یا زیادتی ہو رہی ہے تو وہ قابل برداشت ہے۔ اسی طرح حیوانات کی اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں 10% تک کی کمی زیادتی جو ہے وہ قابل برداشت ہے۔ زمین کی خریداری کے اندر 20% تک کی زیادتی قابل برداشت ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ غبن فاحش ہے۔ اسی طرح مختلف مارکیٹس کے اندر مختلف جو ہے وہ پرسنٹیج اہل مارکیٹ جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ بس اوقات وہ متعین ہو جاتی ہے، بس اوقات وہ ایک معروف چیز ہو جاتی ہے کہ اس حد تک اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ برداشت کے قابل ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ معاملہ کر لیا جاتا ہے تو وہ چیز قابل واپسی ہوتی ہے۔ تو یہ عرف کے اوپر اس کا مدار ہوتا ہے، مارکیٹ کے اوپر اس کا مدار ہوتا ہے کہ جتنا نقصان مارکیٹ میں برداشت کر لیا جاتا ہے اسے غبن یسیر کہا جاتا ہے، یعنی کم نقصان، اور جتنا نقصان مارکیٹ میں برداشت نہیں کیا جاتا اسے غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریر کی اقسام ہیں۔ تقریر کا چونکہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ تقریر کا تعلق مبیع کی مواصفات سے ہے، یعنی معقود علیہ جس پہ معاملہ ہو رہا ہے اس کے مواصفات میں سے ہے۔ تو وہ مواصفات بس اوقات تو زبانی طور پر بتائی جائیں گی، یعنی اس میں غلطی کی جائے گی، بس اوقات جو ہے وہ عملی طور پر اس میں غلطی کی جائے گی۔ جیسے یعنی اس اعتبار سے تقریر کی پھر 2 قسمیں ہوئی، تقریر قولی اور تقریر فعلی۔ تو تقریر قولی یہ کہلائی کہ مبیع کے اوصاف میں زبانی طور پر غلط بیانی کی جائے، اور تقریر فعلی اس کی مثال عام ہے کہ مثلا یہ کہہ دیا کہ یہ چیز فلاں کمپنی کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس کمپنی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، کہہ دیا کہ یہ چیز اس کا وزن اتنا ہے، اس میں اتنا وزن نہیں تھا۔ تو بہرحال جتنی بھی غلط بیانی مبیع کے مواصفات کے حوالے سے ہو سکتی ہے زبانی طور پر، جو کہ عموماً معاشرے میں اس کا رواج ہوتا ہے، تو وہ ساری تقریر قولی میں آتی ہے۔ تقریر فعلی یعنی عمل کے ذریعے بھی مبیع کے اوصاف کو غلط کیا جا سکتا ہے، جیسے پرانے کپڑے کو رنگ دیا اور اس اعتبار سے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نیا کپڑا ہے، حالانکہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا کہ یہ نیا ہے یا پرانا ہے، زبان سے وہ خاموش ہے، کپڑا دیکھنے والے کو دکھا دیا کہ بھئی یہ کپڑا ہے، اب اس پہ رنگ تو نیا چڑھا ہوا ہے لیکن در حقیقت وہ کپڑا پرانا ہے۔ تو عملی طور پر ایک دھوکہ جو ہے، ایک تقریر جو ہے وہ کی گئی، تو ایسے تقریر کو تقریر فعلی یا تقریر عملی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غبن اور تقریر جب پائے جائیں تو کن صورتوں میں خیار ملتا ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کی تفصیلات ہیں۔ بنیادی طور پر خیار غبن و تقریر حاصل ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ معاملے میں خیار یعنی معاملے میں غبن اور تقریر دونوں ہوں تو خیار ملتا ہے، یعنی دونوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مبیع میں یہ اتنا دھوکہ ہو کہ مثلا ایک چیز جو ہے، جو مواصفات اس کی بتائی گئیں کہ یہ نئی ہے اور اچھی ہے، فلاں کمپنی کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ مثلا چیز بنتی ہے 100 روپے کی، لیکن جو چیز ملی بعد میں وہ چیز بنتی ہے 80 روپے کی۔ تو اب 80 روپے اور 100 روپے میں 20 روپے کا فرق ہے، تو اتنی زیادہ تقریر ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ثمن میں اتنا فرق آ گیا جو غبن فاحش کہلائے گا۔ تو اگر ایسی تقریر پائی گئی کہ جس کے اندر غبن فاحش سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں خیار ملے گا۔ اگر ہلکی پھلکی تقریر ہوئی، کہا کہ جی یہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی خراش نہیں ہے، وہ ہلکی کہیں سے خراش آ گئی، 5-10 روپے کا فرق پڑ گیا یا 2-4 روپے کا فرق پڑ گیا، تو اس سے جو ہے وہ خیار غبن یا تقریر نہیں ملتا۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ تقریر اس حد تک ہو کہ اس کی وجہ سے غبن فاحش کی حد تک نقصان ہوا ہو، یعنی یہ اوپر والی بات اور یہ تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں، اس میں صرف اتنی فرق ہے کہ ایسا بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں جو ہے وہ تقریر ہوئی لیکن اس کی وجہ سے نقصان میں کمی بیشی بالکل نہیں ہوئی،
تو وہ تقریر یسیر کہلائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اوپر والی مثال میں، اوپر والی شرط میں یہ شرط ہے کہ ایسی تقریر ہو جس کی وجہ سے غبن بھی کہیں نہ کچھ پایا جائے، اور پھر غبن، دوسری شرط یہ ہے کہ غبن اتنا پایا جائے کہ وہ غبن فاحش کی حد تک ہو، غبن یسیر کی حد تک ہوگا تب بھی جو ہے اس کو خیار نہیں ملے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ متعاقدین آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، کوئی اجنبی دھوکہ نہ دے۔ جیسے بات کرتے ہوئے جس کی چیز تھی اس نے تو کہا نہیں کچھ کہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن تیسرا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اس میں یہ مواصفات ہیں، یہ ہیں، یہ بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے، لیکن در حقیقت جو مالک ہے وہ خاموش ہے، اور خریدنے والا جو ہے وہ مالک کے طرف دیکھ ہی نہیں رہا اور تیسرے بندے کی باتوں پر اعتماد کر کے خرید لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خیار غبن نہیں ملے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک اصولی بات ہے کہ خیار غبن جو ہے وہ جس کو یوں کہا جائے کہ خیار غبن جو ہے ویسے معاملے میں ملتا ہے اور ایسے شخص کو ملتا ہے جو براہ راست معاملے میں انوالو ہو، اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کسی تیسری وجہ سے متحقق نہ ہو رہا ہو، جیسے شفیع ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ دراصل خرید و فروخت دو شخصوں کے درمیان ہوئی ہے، اور جو حق شفا رکھنے والا شخص ہے جسے شفیع کہا جاتا ہے وہ ان کے معاملے کی وجہ سے اس کو ایک حق ثابت ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے وہ خرید لیا ہے۔ تو چنانچہ حق شفا کے اندر جو ہے وہ خیار غبن یا خیار تقریر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ شفیع کو جب معلوم ہے کہ یہ اس میں غلطی ہے یا جو کچھ بھی ہے تو وہ پہلے سے دیکھ لے، وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص نے خرید لی ہے، تو یہ اس نے خرید لی ہے، میرا حق تھا خریدنے کا، لہذا مجھے دلوائی جائے، تو ایز اٹ از اس کو دلوا دی جائے گی، تو اس میں خیار غبن، خیار تقریر اس کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ مزید اس میں یہ ابحاث ہیں کہ خیار غبن اور تقریر کو ساقط کرنے والی چیزیں کیا ہوگی، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا تحقق ہوگا یا وہ چیزیں پائی جائیں گی تو خیار غبن یا خیار تقریر، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں جو اس معاملے میں پائی جائیں تو خیار غبن ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں بھی کل 4 ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خریدار نے خریدی ہوئی چیز میں کوئی مالکانہ تصرف کر لیا، اس کو آگے بیچ دیا، اس کو کسی کو گفٹ کر دیا، یا ایسا کوئی معاملہ کر لیا جو وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس مالکانہ حقوق ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی معاملہ کر لیا تو اس کے ساتھ بھی خیار غبن ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اس چیز کے اندر ایسی زیادتی کر دی جو منفصلہ متولدہ ہو یا متصلہ غیر متولدہ ہو، یہ ٹیکنیکل لینگویج میں آسان میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی زیادتی کر دی جو اسی چیز سے پیدا شدہ ہو، یا جو ہے وہ ہو تو اس کے علاوہ اور پیدا شدہ بھی وہیں سے ہو، جیسے کوئی جانور تھا اور جانور نے بچہ دے دیا، تو ایسی صورت میں وہ زیادتی متصلہ منفصلہ کہلائے گی، تو اس صورت میں بھی اس کو خیار غبن باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ کہ کوئی ایسی زیادتی کر دی جو متصلہ غیر متولدہ ہو، مثلاً ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کو اس نے رنگ دیا، تو کپڑے میں زیادتی تو ہو گئی، لیکن وہ زیادتی کپڑے سے پیدا نہیں ہوئی، وہ الگ سے ایک زیادتی کی گئی۔ زیادتی کا مطلب اضافہ۔ تو یہ اس طرح کا اگر کوئی تصرف کر لیا گیا تو ایسی صورت میں بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص راضی ہے اس چیز پر اور اس کا خیار غبن ساقط ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ معاملہ کرتے ہوئے اگر بائع نے مشتری نے سمن سے یا مبیع سے، بائع نے مبیع سے جو ہے وہ براءت کا اظہار کر دیا، یعنی جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پر اگر معاملہ کر لیا تو ایسی صورت میں بھی خیار غبن ساقط ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر مغرور یعنی وہ شخص جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو خیار غبن ساقط ہو جاتا ہے، خیار غبن جو ہے وہ وراثت کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان 4 صورتوں کو، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ پائی جائیں گی تو خیار غبن
ساقط ہو جائے گا۔ تو خلاصے کے طور پہ خیار غبن اور تقریر کو ہم نے آج دیکھا، جس میں یہ سامنے آیا کہ دھوکہ اگر کیا جائے یا کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کی شریعت میں کیا تفصیلات ہیں، کتنا دھوکہ جو ہے وہ کم سمجھا جاتا ہے، نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا، کتنا دھوکہ نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات آج ہم نے اس لیکچر میں دیکھی۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔